الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ ان میں سے ایک صحابی رسول ہیں، اور جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ میری مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، 35 ہجری، جمعہ کا دن تھا، اور آپ کو شہید کر دیا گیا مدینہ منورہ کے اندر۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو کئی اعزاز حاصل ہیں۔ اگر تمام کے تمام صحابہ کرام کو ایک طرف آپ رکھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات کو ایک طرف رکھیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ممتاز حیثیت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے۔ 11 دفعہ، یعنی آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جن کو دنیا کے اندر ہی 11 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حاصل ہو جنت کی، تو اس سے بڑی سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے فرد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد جو شخصیت اسلام میں داخل ہوئیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس اعتبار سے آپ سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص حیثیت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی، اور اپنے حسن کے اعتبار سے بھی، یعنی ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی اور باطنی سیرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام آپ کو عطا کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھے بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے کی چیز دے کر کہ جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر آؤ۔ اور میں جب گیا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے ان کے گھر میں، تو آپ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ تو میں کھانا دے کر آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ زید، تم نے دیکھا حضرت عثمان کو اور میری صاحبزادی کو؟ آپ نے فرمایا بالکل دیکھا۔ اور کہا کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق با کمال ہیں، یعنی آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو سخاوت ہے، آپ کا جو یہ باطن ہے، یعنی سیرت کے حوالے سے آپ ایک خاص مقام اور ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نوازا ہے۔ یعنی آپ اور آپ کی جو اہلیہ ہیں دونوں باطنی اعتبار سے بھی کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بھی کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور صحابی رسول ہیں پہلے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور کائنات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں
کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا کہ جب آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں جب غزوہ بدر کا موقع تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریں اور اپنی اہلیہ کو ان کی تیمارداری کریں، ان کو لک آفٹر کریں۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہر گئے، اور جب اللہ رب العزت نے بدر میں آپ کو صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو جس دن بدر فتح ہوا اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ناظرین، اس وقت میں کسی نے اعتراض کیا کہ آپ وہ صحابی نہیں ہیں جو بدر میں شریک ہوں، تو لہذا آپ بدری نہیں ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام جو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ جماعت تھی کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد ایک شورا بنائی تھی کہ یہ شورا متفق علیہ طور پر میرے بعد خلیفہ کو منتخب کرے۔ تو ان میں کون کون سی شخصیات تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفق علیہ، یعنی بالاتفاق تمام کے تمام صحابہ کی متفق رائے پہ جو ہے اپنا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تو ان حضرات نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عثمان بدری ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ مدینہ میں ٹھہرے، اور دوسرا بدری ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا بدر کے موقع پر، اور جو آپ نے شرکائے بدر کو تقسیم کیا ان پر، تو اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا تھا۔ تو حضور کے حکم میں حکم تھا آپ مدینہ میں ٹھہرے، اور دوسرا یہ کہ مال غنیمت میں حصہ ملا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ تو ناظرین، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ رہتے تھے اور بڑے غمزدہ رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میری صاحبزادی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں۔ ناظرین، یہ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے نیک شخص کو خود پیش کرے، یہ بڑی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ رشتہ آئے گا تو رشتہ ہوگا۔ تو لیکن اسلامی مزاج یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کا رشتہ حضرت عثمان کو پیش کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا رشتہ پیش کیا حضرت عثمان کو، لیکن حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ انکار ہی آپ سمجھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، عثمان کے نکاح میں تیری جو بیٹی ہے اس سے افضل جو خاتون ہے اس کا نکاح حضرت عثمان سے ہوگا، اور تیری صاحبزادی کا نکاح اس شخص سے ہوگا جو حضرت عثمان سے افضل ہے، یعنی تیری صاحبزادی سے جو افضل خاتون ہے ان کا نکاح ہوگا کس سے؟ حضرت عثمان سے، اور آپ کی جو صاحبزادی ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان سے جو افضل ہے ان سے ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور جب آپ حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا
تو آپ سمجھ گئے کہ بھئی حضرت ام کلثوم تو میری صاحبزادی سے افضل ہیں، کیونکہ حضور کی صاحبزادی ہیں، حضور کی بیٹی ہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن میری صاحبزادی کا نکاح اس شخص سے ہوگا جو عثمان سے بھی افضل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ عرصے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو لہذا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور میری صاحبزادی بھی ہوتی، یعنی اگر میری 40 صاحبزادیاں ہوتیں، تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور کردار کی بات ہے۔ دیکھیں، ابھی کچھ دن ہوئے میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی کی اور اس کی طلاق ہو گئی۔ تو جب اس سے پوچھا گیا اس کی بیوی سے کہ بھئی تمہاری وہ طلاق ہو گئی، اور بظاہر تو ماشاءاللہ تم بڑے خوشحال تھے اور تمہارا میاں بڑا نیک تھا، اس نے کہا جی بظاہر تو نظر آتا تھا کہ ہم بڑی اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بظاہر میرا میاں نیک بھی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ صرف ظاہری طور پہ تھا، باطنی طور پر اس کے اخلاق اور اس کا کردار جو ہے وہ یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی خاندان کے اندر کسی ایک خاتون کا انتقال ہو جائے اور پھر اسی خاندان کی اس کی جو بہن ہے اس کا نکاح اگر اسی شخص کے ساتھ کیا جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ یا اسی خاندان کی کسی اور خاتون سے، اسی خاندان کے کسی فرد سے کرا دیا جائے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو لہذا اسی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس خاندان میں تمہاری بیٹی بیاہ کے گئی، بتاؤ کہ یہ خاندان کیسا ہے؟ تو جو بات بتائی جائے گی یقینی طور پر وہ اندرونی بات ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے، یعنی اگر جیسے ایک وقت میں تو دو بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جب انتقال ہو جائے ایک کا تو پھر دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا یکے بعد دیگرے میں اپنی 40 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا۔ دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک رافضی رہتا تھا، اہل تشیع میں سے شیعہ، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا بلا کہا کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب گفتگو ہوئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اس بات کو لے کے مضطرب تھے کہ یہ شخص عجیب ہے۔ اتفاقاً وہ شخص جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس کی ایک صاحبزادی تھی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بہت بیمار ہو اور تم اس بات کو لے کے پریشان ہو کہ تمہاری صاحبزادی جوان ہے اور اس کا ابھی نکاح نہیں ہوا، تو میرے پاس ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ بڑا اچھا ہے، ایک شخص ہے بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، یہ ہے وہ ہے، اعلیٰ نسل کا ہے، فلانا ہے، پوری تعریف کی۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ امام صاحب کو کہا میں تو آپ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، آپ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، تو بتائیے وہ رشتہ کون سا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اس میں ایک خرابی ہے۔ کہا کیا خرابی ہے؟ کہا خرابی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ یہودی ہے۔ تو ایک دم اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح ایک یہودی سے کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا، تمہیں تو یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری صاحبزادی کا نکاح ایک یہودی سے ہو، اور تم اس بات کو پسند کرتے ہو اور پروپیگنڈا کرتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دو صاحبزادی ہیں وہ حضرت عثمان کو دیں، اور تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عثمان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور حضرت عثمان جو ہے وہ یہ تھے وہ تھے، جیسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات کیا ممکن ہے کہ تم جیسا شخص تو اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کو دینا نہ چاہے جو مسلمان نہ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو صاحبزادیاں جو ہے وہ حضرت عثمان کو دے دیں، اور تم بقول تمہارے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، یا ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ منافق تھے۔ تو لہذا اس شخص نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، یقینی طور پر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ناظرین،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر قرآن کی جو آیت ہے یہ سورہ فتح کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ جس شخص کے لیے یعنی جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب، اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مشورہ ہوا کہ بھئی کس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طے ہوا کہ حضرت عمر کو بھیج دیا جائے۔ حضور نے فرمایا عمر آپ جاؤ، آپ کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، آپ کو گفتگو کرنے کا فن آتا ہے، ماشاءاللہ آپ اعلیٰ خاندان کے ہیں، تو آپ جائیں اور جا کر بات کریں مشرکین مکہ سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھیں بالکل میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میری رائے لی جائے تو میری تو وہاں پہ دشمنیاں ہیں اور لوگوں کے جو معاملات میرے ساتھ جو ہے وہ کافی خراب تھے، اور میں جس شخص کو سمجھتا ہوں کہ ان کو بھیجا جائے، اور یعنی ایک وجہ تو یہ بتائی کہ میرے یعنی کافی حالات ٹھیک نہیں تھے، دشمنیاں تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی بنا کر آئے گئے تھے، یعنی مشرکین مکہ جو قیدی تھے، ان کے بارے میں نے یہ رائے دی تھی کہ ان سب کو جو ہے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے اور ان کے رشتہ دار ان کو قتل کر دیں۔ تو لہذا اس بنا پر پورا جو مشرکین مکہ ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، مجھ سے سخت ناراض ہیں، تو لہذا میں اگر جاؤں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو آپ میری رائے لیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں کہ پورا مکہ آپ کا قدردان ہے، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، کیونکہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ تعاون کیا، ہر ایک کے ساتھ مدد کی ہے، ہر ایک کو کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ تو لہذا ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہاں پر یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، تقریباً یہ 14,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر، اور آپ نے ان سے بیعت لی جس کو بیعت شجرہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب شجرہ ان کو جو اس بیعت میں شریک ہوئے، بیعت شجرہ وہ جو درخت کے نیچے لی گئی، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ تحقیق ان مومنین سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے۔ اب ناظرین بیعت کی جا رہی ہے جہاد کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کی، تو اللہ ان مومنین سے تو راضی ہو گیا کہ جو بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پر حضرت عثمان کا بدلہ لینے پر، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ شخصیت جس کے بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی جا رہی ہے کہ اس کا مقام پھر کتنا اونچا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اس کو اللہ کی کتنی اقربیت اور قرب حاصل ہوگا۔ تو لہذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب وہ بیعت کرنے لگے تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ عثمان زندہ ہیں، ان کو ابھی شہید نہیں کیا گیا۔ اور جب سارے صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا آپ کے ہاتھ کے اوپر تو آپ نے پھر اپنا ید اللہ اپنا ہاتھ کہا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے عثمان کا ہاتھ ہے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر بیعت لی اور بائیں ہاتھ پھر سب کے اوپر رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور پھر اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور کے ہاتھ پر کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حیثیت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ناظرین یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن حضرت عثمان کی محبت آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں عثمان تم تو احرام باندھ کے آ گئے اور تم ہمارے بڑے ہی محسن ہو، اور ہم تمہیں یہ اعزاز دیتے ہیں کہ تم چھوڑو محمد اور اس کے ساتھیوں کو، تم جو ہے بیت اللہ کا طواف کرو۔ ناظرین بیت اللہ مکہ المکرمہ اور آفر کی جا رہی ہے کہ آپ طواف کرو اور عمرہ کر لو اور محمد اور اس کے ساتھیوں کو آپ چھوڑ دو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں
کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اکیلا طواف کر لوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعت کو چھوڑ کر میرے لیے یہ بات جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، اگر کر بھی لیتے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے؟ کیا آپ کہتے کہ میں وہاں گیا تھا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا اور مجھے بیت اللہ تھا تو میں نے تو طواف ہی کیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ لیکن انہوں نے بیت اللہ کے طواف کو چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی جو ہے صحابہ کرام جو ہے جب تک وہ میرے ساتھ طواف نہ کریں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ہسٹری میں، یعنی اگر پوری انبیاء کرام اور صلحاء کرام کی ہسٹری نکال کے دیکھی جائے تو اس میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی، یعنی اپنے خاندان کے ساتھ۔ اور صرف یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور 2 ہجرتیں کی، ایک کدھر؟ حبشہ کی طرف، اور دوسری جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اعزازات سے نوازا تھا۔ ایک رشتہ میں آپ کو اور بتاؤں کہ حضرت عثمان حضور کے داماد تو ہیں، اور اسی بنا پر آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے حضور کے دو لخت جگر، 2 صاحبزادیاں، 2 نور اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کی عقد میں عطا فرمائے، تو اس بنا پہ ان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین۔ تو لہذا ایک اور رشتہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی ام حکیم البیضا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، یعنی یہ حضرت عبداللہ کے ساتھ جو ان کی جو بہن پیدا ہوئیں، حضرت عبد المطلب کی جو صاحبزادی تھی، ان کا نام تھا ام حکیم البیضا، اور یہ حضرت عثمان کی نانی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ تو آپ دیکھیں اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ بھی بنتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور آج ہم مدینہ منورہ کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم بچوں سے خرید کر وقف کی، اور پھر جو اس کی توسیع ہوئی ہے، اور آج جو آپ کو بڑی جگہ جو نظر آتی ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جگہ وقف کی، اور اپنا باغ بھی جو ہے کس کو دیا؟ مسجد نبوی کو دیا، اور آج تک صدقہ جاریہ ہے، وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جاری ہے، اور ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، اس کو ایک پروگرام میں تو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو انشاءاللہ کل بھی اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ کل پورا آپ حضرات کے سامنے جو ہے، یعنی ایک طرح سے ایک خاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آ جائے۔ باقی آپ سب حضرات خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، انجوائے کر رہے ہیں گرمی، اور ویدر آپ حضرات کے سامنے ہے، بالکل پاکستان جیسا ویدر ہو چکا ہے، کراچی جیسا ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں، جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے، تو اب جب گرمیاں ہیں تو اب چیخ رہے ہیں کہ جی گرمی ہے گرمی ہے۔ اور ہمارا ایک دوست ہے، وہ اے سی کا کاروبار کرتا ہے، اسپرٹ لگاتا ہے، تو کچھ عرصے پہلے میں نے اس سے اسپرٹ لگوایا اپنے آفس کے اندر، وہاں کیونکہ کمپیوٹرز ہیں، وہ پرنٹنگ مشین ہے، تو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی تھیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی اور کیا حالات ہیں، بزنس کیسا ہے؟ اس نے کہا بھائی بزنس تو بالکل ٹاپ پہ ہے، اور اس وقت تو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اب لوگ اے سی لگوا رہے ہیں، اسپرٹ لگوا رہے ہیں۔ چلیں یہ دن بھی انجوائے کریں، اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور ہم نے ماشاءاللہ گرمیاں خوب انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی کریں۔ اور باقی سب خیریت ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر اللہ کا، اور آپ حضرات بھی مجھے پورا یقین ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب کل میں کیوں نہیں آ سکا؟
آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں چلا گیا کہیں گھومنے کے لیے یا کہیں چھٹیاں گزارنے. میں یہیں ہوں, اور کل میں جب گھر سے نکلا ہوں تو A406 ماشاءاللہ آپ حضرات جو لوگ A406 یوز کرتے ہیں, لنڈن میں رہتے ہیں, ایسٹ لنڈن میں رہتے ہیں, جب ایتھرو وغیرہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے A406 کا کیا حال ہے. تو اب یہ A406 پہ شاید کوئی روڈ ورک ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بالکل اسٹک ہو گیا. یعنی ایسا اسٹک ہوا کہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں واپس گھر جاؤں. اور پھر میں نے گاڑی موڑ لی, اور میں بہت, یعنی ایسا پہلے ایک دفعہ ہوا ہوگا کہ جب گاڑی خراب ہو گئی تھی, اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پہنچ نہ پایا ہوں, لیکن کل ایسا ہوا کہ بالکل اسٹک ہو گیا. تو اس میں بھی کوئی اللہ کی مشیت ہوگی. لیکن جب گھر گیا, مسجد گیا, پہلے مونس پارک مسجد گیا, ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پہ. تو جب وہاں گیا, ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا, تو مسجد میں بیٹھا تھا, تو وہ آئے, وہ آ کے ایک دم مجھے کہتے ہیں آپ کو تو میں ابھی ٹی وی پہ چھوڑ کے آیا ہوں, تو آپ ادھر کدھر مسجد میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا بھائی میں ٹی وی سے نکل کے آ گیا مغرب پڑھنے کے لیے. اور پھر دوسرے دوست آئے, پھر اور ساتھی آئے, اور وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ابھی آپ کو ٹی وی پہ چھوڑ کے آئے ہیں, آپ یہاں کیسے پہنچ گئے. تو لہذا کافی دوستوں سے ملاقات ہوگی. جب گھر گیا تو تھوڑا سا موڈ اپسٹ تھا. تو میری وائف پوچھتی ہے کہ بھئی کیا ہوا, آج آپ بڑے اپسٹ ہیں, گئے تو بڑے خوشی تھے, جب واپس آئے تو اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوشی اس لیے گیا کہ بھئی کئی دنوں کے بعد آپ حضرات سے, یعنی جو ہمارے اسلام چینل کے جو ویورز ہیں, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, تو ان سے ملاقات ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ خوش تو اس بات پہ تھا, لیکن غمزدہ اس بات پہ ہوں کہ ملاقات نہیں ہو سکی. اس نے کہا کیا ہوا, میں نے بتایا کہ ایسے ہوا, تو پروگرام ہی نہیں کر سکا. کہتی اچھا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا پروگرام نہیں دیکھتی. تو وہ کہنے لگی نہیں میں بیزی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو لہذا ناظرین یہ ہے کہ جب آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے تو چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے. جیسے جب ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے ملنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ طبیعت میں فریشنس تو آتی ہے, لیکن جب اس سے ملاقات نہ ہو تو طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے, انسان اپسٹ ہو جاتا ہے. تو میں بھی اپسٹ ہو گیا تھا, لیکن الحمدللہ آج آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی دوبارہ, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی. اور دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری خوشی جو کہ میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی. باقی آپ حضرات سے گفتگو کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے جی مصطفیٰ, ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ تبارک تعالیٰ کا. آپ سے ایک دعا کی درخواست کرنی تھی. جی. کل میرے والد صاحب فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے, بس یہی کہنا تھا آپ سے کہ ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں. کیا نام تھا آپ کے والد صاحب کا؟ نظر محمد. نظر محمد صاحب جی, رحیم یار خان سے تھے. جی بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی. یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا, شہادتوں کا مہینہ ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے جی. جی میرا نام محمد اشرف ہے. جی اشرف صاحب, اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے جی, اور اللہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے والد صاحب کے لیے باعث مغفرت فرمائے. آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں اور اصال ثواب کریں, صدقہ جاریہ کریں, اور اس وقت ان کو آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. تو میں بھی دعا کروں گا ان کے لیے, آپ بھی دعا کریں جی, اور ہم آپ کے اس افسوس میں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیں جی. جی مسئلہ یہ ہے جی, میں نے پاکستان قربانی کے لیے پیسے چیک بھیجا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ چیک کیش نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آج مجھے پتہ چلا ہے وہ چیک کیش نہیں ہوا. تو میں نے اس کے علاوہ اپنی 5-6 قربانی دی تھی. ٹھیک ہے. اپنے والدین کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ میں نے 5-6 قربانیاں دی تھی. ٹھیک ہے. اب میں نے میری قربانی نہیں ہوئی تو اب ان کو کیا بنے گا؟ اچھا, آپ نے وہ چیک کسی چیریٹی کو دیا تھا یا آپ نے اپنی کسی چیریٹی کو دیا تھا؟ اچھا, تو ان چیریٹی نے وہ قربانی آپ کی کر دی ہے یا نہیں کی ہے؟ نہیں کی. وہ مجھے بینک کی طرف سے وہ ٹیلی فون آیا ہے, لیٹر آیا ہے کہ تمہارا وہ چیک نہیں. اچھا چلے, میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ اگر آپ نے کسی چیریٹی کو دی تھی، تو مجھے نہیں پتا اگر ہماری چیریٹی کو دی تھی یا کسی اور کو، لیکن میں اپنی چیریٹی کا بتا دیتا ہوں کہ ہماری چیریٹی میں جب کوئی شخص چیک بھیج دیتا ہے یا کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی میری طرف سے آپ قربانی کروا دیں اور وہ میں پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں، چیک دے رہا ہوں، چیک کلیئر ہونے میں ٹائم لگے گا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو قربانی اس کی کر دیتے ہیں وکیل بن کر، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ پیسے اس کے ابھی نہیں تو آ جائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ اگر چیک آگے پیچھے ہو جائے یا چیک کیش نہ ہو، کوئی ایسے ایشو ہو جائے جو ہو سکتا ہے، تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو آپ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس چیریٹی کو فون کریں اور ان کو سچویشن بتائیں، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے بہاف پہ قربانی کر لی ہو، اگر کر لی ہو تو وہ پیسے آپ ان کو دے دیں، اگر انہوں نے نہیں کی تو آپ کی قربانی، کیونکہ وہ جو آپ کی قربانی تھی جو کہ واجب قربانی تھی، وہ قربانی جو ہے وہ آپ کو اب یعنی اس کے پیسے آپ کو صدقہ کرنے ہوں گے، ٹائم اس کا گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی۔ تو میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے۔ میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے ہم پہلے 30-32 سال پہلے جب لڑکیاں گھروں میں پڑھ لیتی تھی قرآن پاک نہ چیز تو آتا ہوتا تھا پڑھ لیتی تھی اس کے بعد، اور زیر زبر کی غلطی تو نہیں ہوتی، لیکن اس لفظ کو کم کھینچنا ہے، کسی کو یا زیادہ کھینچنا ہے، جی جی تو اس کا نہیں پتہ چلتا، تو پھر اس طرح قرآن پاک میں کوئی غلطی تو نہیں ہوتی، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، تو میں میں نے یہ بتاتا پوچھنا ہوں۔ تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے نا بعض بات شلوار جو ٹکنل تک آ جاتی ہے، بیٹھتے ہوئے کچھ کھینچ جاتی تھوڑی سی، تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ ہاں جی، ہم ابھی آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ہیلو جی میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں، بالکل آپ کریں ہاں بات۔ جی، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آج کریمہ کرواتے ہیں، تو وہ میں آج کل یعنی لیڈیز اکٹھے نہیں کر سکتی ہیں، تو کیا گھر میں ہی کروا سکتے ہیں؟ آج تک تو بات چلیں ٹھیک ہے، میں نے آپ کا سوال سن لیا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور کتنے دن کرنا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب آنٹی بات کر رہی ہوں۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دعا ہے آپ کی الحمدللہ۔ جی بس آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ گھٹنوں میں بڑا درد ہے مفتی صاحب، بہت زیادہ سے زیادہ۔ 63 میں ابھی ہوں، آپریشن ہونا تھا مئی میں، لیکن کورونا کی وجہ سے کینسل ہو گیا، لیکن بہرحال بہت تکلیف ہے، تو اس سے پڑھنے کا کچھ بتائیں۔ فرمائے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی میں نے لاسٹ ویک فون کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ میرے سسر فوت ہو گئے، ساتھ بہت زیادہ روتی ہے میری ساس، جی تو وہ کہہ رہی ہیں انہیں پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں، ایسی نماز پڑھنا تو انہوں نے شروع کر دی الحمدللہ، ٹھیک ہے، میں کچھ بتاتا پڑھنے کے ہوں، لیے دے کہ انہیں صبر آ جائے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بہت زیادہ کام کرتی تھیں وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتی ہوں کہ ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو پڑھنے سے یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو اتنا زیادہ مطلب کام کرتے ہو، تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ جی اب میں آپ کو صرف مفہوم تو مجھے صحیح حدیث کا پتہ نہیں ہے، تو آپ مجھے صرف اس کا مطلب بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں اس کے اندر۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، ایک تو وہ قربانی والے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا تھا،
دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا کہ عام طور پہ 15-20 سال پہلے بچیاں جو تھیں خواتین گھروں میں ہی قرآن پڑھا کرتی تھیں اور اس قرآن پڑھنے میں جو مخارج ہیں وہ اس کا صحیح تلفظ ادا نہیں ہوتا اور وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتی تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اچھا دیکھیں، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے ہم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کا۔ الحمدللہ اب تو کافی اچھا رواج ہو گیا، ہمارے بچے بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم صحیح نہیں دی جاتی تھی اور جو پڑھنے کا انداز ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں قرآن تو جو ہے اس کے مخارج صحیح ہونے چاہیے۔ لحن جلی کہتے ہیں اور اس کو یعنی جو فحش غلطی ہو، یعنی بالکل ہی آپ اس کی جو پروننسیشن ہے، جو حروف ابجد ہیں وہ بالکل آپ کی غلط ہو، تو اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی پروننسیشن غلط ہے اور پڑھنے کا طریقہ مد کا، غننے کا، کسی چیز کا نہیں پتہ، تو وہ تو فحش غلطی ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ لحن خفی کیا ہے کہ اس جو چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ چلیں اس کا اتنی پکڑ نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ بھئی قرآن صحیح طرح سے پڑھیں اور اس کا تلفظ صحیح ہونے چاہیے، اس کے مخارج صحیح ہونے چاہیے اور بالکل صحیح طریقے سے ٹھہر کے پڑھنا چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر لحن جلی ہو اگر کسی شخص کا کہ وہ اس سے نماز پڑھتا ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، لحن خفی سے نماز ہو جاتی ہے۔ باقی کچھ صورتیں تو اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ وہ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز میں ان صورتوں کو پڑھیں تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اچھا، نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی خاتون کی شلوار ہے یا پاجامہ ہے، یہ سجدے میں جاتے وقت ٹخنوں سے اوپر ہو جائے تو اس سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، عورتوں کا جو سطر ہے وہ جس کا چھپانا ضروری ہے وہ پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے سوائے چہرے کے، یعنی چہرہ، اور چہرہ بھی جو ہے وہ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ پورا چہرہ شامل ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور ٹھیک ہے پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ہے یہ چہرہ اگر کھلا ہے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دونوں ہاتھ ہتھیلیوں تک یہ بھی اگر کھلے ہیں تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پاؤں ٹخنوں سے تک کھلے ہوئے ہیں تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، ٹخنوں سے اوپر ہوں تو اب آپ اس میں یہ ہے کہ اگر پورا ایک رکن ایسے ادا کر دیا کہ آپ کی ٹانگ کا چوتھائی حصہ کھل گیا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بالکل تھوڑا سا حصہ کھلا ہے، تھوڑے سے حصے کے کھلنے سے یا اوپر ہونے سے نہیں ہوتا، اگر چوتھائی حصہ یعنی پوری ٹانگ کو کہ اگر آپ 4 حصے کریں ان میں سے ایک حصہ یعنی 1/3 تو وہ اگر ننگا ہو جاتا ہے، شلوار اوپر ہو جاتی ہے، پاجامہ اوپر ہو جاتا ہے، جبہ اوپر ہو جاتا ہے، تو اور وہ پورا رکن یعنی پورا سجدہ جو ہے یعنی اس میں وہ ننگا رہتا ہے، سطر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ باقی آیت کریمہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ خود پڑھیں اور اس کا ذکر کریں، اور اگر آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ دوست احباب بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ایک جگہ جمع ہونا، اصل تو پڑھنا ہے نا جی، پڑھیں اس کو، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ استخارہ کیوں جاتا ہے۔ استخارہ آپ نے سفر کرنا ہے یا آپ نے تجارت کرنی ہے یا آپ نے کوئی معاملات کرنے ہیں یا کوئی آپ نے نکاح کے حوالے سے ہے، گھر خریدنے کے حوالے سے، یعنی آپ تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو جائز کام، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہیں کرنے کا اور نہ کرنے کا تو اس میں استخارہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی جائیں، نفل نماز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لی جائے۔ کتابوں میں استخارے کی دعا موجود ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ پوری دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ اس پہ طریقہ بھی ہے کہ پھر اور اگر یہ دعا نہیں آتی تو نماز پڑھنے کے بعد کہیں کہ اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر اس میں میرے لیے خیر ہے دین و دنیا کی تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے،
اگر اس میں شرع میرے لیے دین و دنیا کے اعتبار سے میرے لیے خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. تو لہذا اس طرح کر لیں. اب استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. اگر خواب آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور اگر خواب نہیں آتا آپ کا دل کا اطمینان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں اطمینان ہے کہ ہاں وہ کام مجھے کر لینا چاہیے, آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا اس کام کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا, آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کر لیں. باقی استخارہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر مفقود ہو چکی ہے, وہ ہے مشورہ. دیکھیں یہ مشورہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے, ہمیں مشورہ بھی کرنا چاہیے. تو ہم استخارے کی طرف بہت زیادہ ہمارا دھیان ہے, اور استخارہ ایک مشکل عمل ہے, اور لوگ کیونکہ بیچارے اتنے زیادہ فوکس نہیں ہیں تو ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. لیکن اس سے آسان عمل جو ہے وہ مشورہ ہے. تو مشورہ کریں کسی بھی صاحب رائے شخص سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہے دین کی, شریعت کی, اور وہ ایک سمجھدار آدمی ہے, ایک خیر خواہ ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سے اس کا تعلق ہے, آپ کو غلط رائے نہیں دے گا, تو آپ مشورہ کریں. اچھا, اس کے لیے بھی اہل رائے کا ہونا ضروری ہے, یعنی وہ شخص جو اس چیز کا علم رکھتا ہو. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ اس کو کوئی میڈیکل ایڈوائس چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے, وہ انجینئر سے مشورہ نہیں کرے گا. اور اگر اس کو کوئی انجینئرنگ کی کوئی ایڈوائس چاہیے تو وہ انجینئر کے پاس جائے. اگر اس کو کوئی اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے تو اکاؤنٹنٹ کے پاس جائے, وہ سولیسیٹر کے پاس نہیں جائے گا, وکیل کے پاس نہیں جائے گا. ہاں اگر اس کو وکیل کا کوئی ایشو ہے تو وکیل سے مشورہ کرے. اگر دینی معاملہ ہے تو اس کے لیے علماء سے مشورہ کرے. تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک ہی شخص سے جو ہے آپ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ایک طبیعت کا حصہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم ہر فن مولا ہیں, ہم تو بڑے نالجبل لوگ ہیں اور ہر چیز کی رائے ہم ہی دیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو اہل رائے ہیں انہی سے ایڈوائز لی جائے. ٹھیک ہے, تو مشورہ کریں. تو پہلی چیز ہو گئی استخارہ, پھر مشورہ, اور تیسری چیز ہوتی ہے توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جب آپ اللہ پر توکل کریں, جب آپ نے کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کریں گے. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا, اس کے اندر صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کی بریک بھی خراب ہے, ٹائر بھی خراب ہیں, انجن بھی خراب ہے, اب آپ اس کو موٹر وے پہ لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کے بھروسے پہ میں نے دعا پڑھ لی ہے اور دعا پڑھ کے بس میں نکل پڑا ہوں. اب دعا پڑھ لیں آپ, لیکن ٹائر صحیح نہیں ہے, پنکچر ہو جائے گا, ٹائر بسٹ ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, انجن خراب ہو جائے گا, سیز ہو جائے گا, اب بریک صحیح نہیں ہے, بریک فیل ہو جائیں گے, تو پھر آپ کہیں گے جی میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا, اللہ پہ توکل کیا تھا, تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو پھر اصول کیا ہے, کل فتوکل, پہلے آپ اسباب کو اختیار کر لیں. دیکھیں آپ جب سفر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں آپ کی گاڑی ٹھیک ہونی چاہیے, ٹائر ٹھیک ہونے چاہیے, بریک ٹھیک, ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے, اس کا انجن ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اور دعا پڑھ کے آپ نکلیں. اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حالات پیش آ جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے, انسان کیا کر سکتا ہے؟ ابھی میں گھر سے نکلا اور پیچھے سے گاڑی والے نے مار دیا, اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے جی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس پہ پھر ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو پھر آپ تو اللہ پر بھروسہ کریں اور پھر اس کام کو کریں. تو ناظرین اصل میں نتائج ظاہر ہوتے ہیں. آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز عطا کی ہے؟ انسان کو ارادہ کرتا ہے, ارادے کی طاقت انسان کو عطا کی ہے, وہ نیت کرتا ہے. آپ کسی چیز, مثال کے طور پہ ابھی میں مستقل سوچ رہا ہوں کہ بھائی مجھے جو ہے جیسی لاک ڈاؤن ختم ہو مجھے عمرہ کرنے جانا ہے, مجھے پاکستان جانا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ نیت کر رہا ہوں مجھے مسجد اقصیٰ جانا ہے, ان جگہوں میں مجھے جانا ہے, اب میری نیت ہو گئی. اب نیت ہونے کے بعد اب میں انتظامات دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کب لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے, کب میں جا سکتا ہوں, اب کیا ایئر لائن ٹکٹ کتنے کا ہے, میری جو ہے چھٹیاں کب ہیں, کیا ہے کیا ہے. اب یہ سارے میں پلان کر رہا ہوں. تو پہلے نیت کیا, اس کے بعد میں نے پلاننگ کی. اب اس کے تیسرا نمبر کیا ہے کہ اب بس میں اللہ پہ بھروسہ کر کے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے اب میں کیا کروں, سفر کروں. اب اس کے نتائج ظاہر ہوں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صرف اور صرف جو ہے وہ ارادے ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے سوچ ہی رہے ہوتے ہیں.
دیکھیں سوچنا بہت اچھی بات ہے، سب سے پہلی چیز تو سوچ ہی ہوتی ہے، سوچ کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پلاننگ کریں. جب آپ پلاننگ نہیں کریں گے، بغیر پلان کیے اگر آپ ٹریول کریں گے، بغیر پلان کیے اگر آپ سفر کریں گے تو اس سفر کے اندر مشکلات پیش آئیں گی. آپ اٹھ کے چلے گئے کہیں پہ، آپ نے اپنے رہنے کا انتظام نہیں کیا، آپ نے ٹیکسی کا انتظام نہیں کیا، آپ نے کسی چیز کا انتظام نہیں کیا، آپ ساتھ پیسے لے کے نہیں گئے، آپ ساتھ ضروریات کی چیزیں لے کے نہیں گئے، اب آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو اب یہ پریشان آپ اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عقل دی تھی، اللہ نے آپ کو دماغ دیا تھا، اللہ نے آپ کو ذہن دیا تھا، تو آپ نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو لہذا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا کہ ہم رشتوں کے معاملے کے اندر کرتے ہیں، تجارت کے معاملے کے اندر، رشتے کے معاملے کے اندر، اور کوئی اور معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم ساری چیزیں سوچ بچار نہیں کرتے. جب مثال کے طور پہ میں آپ کو رشتوں کی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں رشتہ کر رہے ہیں تو بظاہر ایک رشتہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے آپ پہلے ان سے ملیں، آنا جانا کریں، کئی دفعہ ملیں. اس لڑکا ہے تو اس کے دوستوں سے ملیں، اس کے گھر والوں سے ملیں، اس کی بھائی ہیں تو بھائیوں سے ملیں، اس کی بھابھیوں سے ملیں، اس کے اور بھابھیوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ لوگ کیسے ہیں، ان کی والدہ کیسی ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، یہ کھاتے پیتے تو ہیں، کیا کنجوس ہیں، بخیل ہیں، کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ کرنی ہیں. اور پھر اس کے بعد جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں جائیں، لوگوں سے ملیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کر لیں اور پھر استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، تحقیق بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے کام کریں. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح تجارت ہے تو تجارت کے اندر بھی آپ کو پہلے تجارت سیکھنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جی میں نے استخارہ کیا تھا اور استخارہ کرنے کے بعد مجھے استخارے میں آیا تھا کہ بھئی تجارت کر لو. کیسے آیا تھا؟ تو آپ نے پہلے تجارت سیکھی نہیں، آپ کو ریسٹورنٹ کا بالکل تجربہ نہیں ہے، آپ نے اس کو سیکھا نہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریسٹورنٹ کا بزنس کیسے ہوتا ہے. اب آپ کو کسی نے کہا ریسٹورنٹ کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کھول لو. آپ نے کھول لیا، 6 مہینے بعد آپ کو نقصان ہو گیا، تو اب آپ پیٹ رہے ہیں کہ جی مجھے تو نقصان ہو گیا. وہ نقصان اس وجہ سے ہوا کہ آپ کو ایک کام آتا ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو سیکھا ہی نہیں تھا. تو پہلے سیکھتے پھر کرتے تو پھر دیکھیں آپ کو نقصان نہیں ہوتا، آپ اس میں کامیاب ہوتے. پلاننگ بہت ضروری ہے. تو لہذا ناظرین باتیں چلتی رہیں گی. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی مفتی صاحب ایک سوال تھا، میں فرض بھی کال کری مگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکی شاید میں. جی کہ عورت جب پیریڈز میں رہتی نا تو کسی میت کو نہلاتے وقت ہاتھ لگا سکتی؟ ہاں کیوں نہیں. جب عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں زندہ لوگوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے تو مردوں کو کیوں نہیں لگا سکتی؟ نہیں، کوئی کہتے کہ ناپاک ہے تو ہاتھ نہیں لگانا. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف قرآن جب تک کہ میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن آپ نہلا سکتے ہیں زندوں کو جب نہلا سکتے ہیں تو مردوں کو کیوں نہیں نہلا سکتے؟ بھائی دیکھیں نا، اگر آپ پیریڈ سے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو نہلا رہے ہیں اور آپ خود نہا رہے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ آپ کی والدہ ہیں، بیمار ہیں، یا آپ کے والد ہیں تو آپ ان کو جب نہلا سکتے ہیں، ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو مردے کو کیوں نہیں لگا سکتے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ان کے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں آپ کا پروگرام سن رہی تھی اور آپ بڑی اچھا ہمیشہ پروگرام دیتے ہیں، آپ عالم فاضل ہے. اچھا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے آپ لوگوں کا یہ چینل دیکھا ہی نہیں ہے کافی دیر. اچھا. لیکن کبھی کبھی میں آپ کا پروگرام سنتی تھی. میں دوسرے چینل کو نیوز دیکھ رہی. اتنے اچھے پروگرام آپ کے آتے ہیں، جو بھی پریزنٹر ہے نا ہر ایک اپنا اتنا اچھا پروگرام دیتا ہے. میں تو دیکھ کے حیران ہو گئی اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اور میں کوئی مس نہیں کرتی اب آپ لوگوں کے پروگرام. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا تو اسپیشل نام ہی بہت بڑا ہے. مجھے بلکہ میرے ایک ملنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہاب صاحب کا پروگرام سنا کرے، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، تو آپ میرے سے ناراض نہیں ہونا، اس بات اتنی لمبی میں نے بات کر دی. جی کریں، آج نہیں ناراض ہوں گا میں. اچھا آج نہیں ہوئیں گے. میں ایمان صاحب میں اتنی خوش ہوں کہ میں یہ چینل دیکھتی ہوں. اچھا چلیں سارے آپ کے پروگرام. اچھا یہ بات آپ نے کر لی، اب اگلی بات آپ کریں. اچھا ایک اور بات میں نے کرنی. آپ آتے ایک دو دفعہ میں نے پروگرام سنا نا آپ کا پہلے،
تو آپ نے کہتے ہیں کہ پاکستان جائیداد بھی بنانی چاہیے. اچھا چلے ایک ٹھیک چیز ہے. اور بھی آپ نے کہی تھی, وہ بھی بڑی کارآمد کہی تھی. جی اچھا اب یہ ہے کہ اپنی میری عمر جو ہے نا 74 ہے. ٹھیک ہے تو 74 ہے. جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اپنی زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے بچوں کو دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. آپ کے شوہر حیات ہیں؟ یہ مجھے بیان کریں گے. اچھا آپ کے شوہر حیات ہیں؟ آپ کے شوہر زندہ ہیں ابھی؟ نہیں, فوت ہو گئے ہیں. وہ شوہر فوت ہو چکے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ جی, بہت شکریہ. ہیلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. کافی معاملات گھر میں خراب ہیں, تو بیٹا بات نہیں کرتا اور بہت پریشان ہوں, تو پلیز دعا کریں اور کوئی وظیفہ. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کریں جی. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی 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 مفتی صاحب, میں نے پوچھنا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اس بعد سونے تو پہلے یاسین یا کوئی بھی سورت جڑی ہے پڑھنے واسطے دس سکتے ہو؟ عشاء کی نماز پڑھ کے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین سوال پوچھا ہے کہ جی آنٹی نے کہ جی ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. اور آج کل واقعی میں یہ جو گھٹنوں کی بیماری ہے, ارتھرائٹس ہے, لوگوں کی پاؤں میں درد ہے, ہیلوں میں درد ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے جی. تو آپ سے گزارش ہے, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. یہ دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جہاں درد ہو وہاں پر اس کو ہاتھ رکھ کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے, ہم دعا بھی کریں گے آپ کے لیے. دوسرا, لاسٹ ویک بھی میری بہن نے کال کی تھی کہ ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ساس کو صبر نہیں آ رہا, تو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو نماز ماشاءاللہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے. اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو قضا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے کہ بھئی ان کے جو شوہر ہیں ان کا وقت پورا ہو چکا تھا اور وہ اللہ کی امانت تھے, انہوں نے اپنے وقت کو مقررہ وقت کو پورا کر لیا. اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. وہ اب انسان تو دیکھیں مستقل سفر میں ہے نا, یہ تو انتقال کہتے ہیں اس دنیا سے منتقل ہونا آخرت کی طرف, جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو عارضی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف, عارضی زندگی سے حقیقی زندگی کی طرف منتقلی کا نام موت ہے. تو لہذا ان کا وقت پورا ہو گیا, وہ چلے گئے اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں, جب ہمارا وقت آ جائے گا ہم بھی چلے جائیں گے. تو صبر اسی چیز کا نام ہے کہ یہ زندگی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے, حیات اللہ کی دی ہوئی ہے, تو اللہ کی امانت ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو جب انسان یہ سوچتا ہے تو اس کو صبر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا انتقال بڑی عمروں میں ہوتا ہے. میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہیں بیمار ہو گئے بہت زیادہ, ابھی وہ جوان ہیں, اب ان کی جوان بیوی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اب زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. اب وہ خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے
تو میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا ہوگا. تو اب اس کا خوف تو سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ دیکھیں یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہر روح کو اللہ نے بھیجا ہے، اور ہر روح کا رزق بھی اللہ نے مقرر کر دیا. الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفس کو موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر پالے گا بھی، اللہ لک آفٹر بھی کرے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ خوف تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار بچے چھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اب وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں، جو بچوں کی بھی شادیاں دیکھ چکے ہیں، اب بچوں کی شادیاں دیکھ رہے ہیں، یعنی پوتے پوتیوں کے نکاح کر رہے ہیں، پڑ پوتوں اور پڑ پوتیوں کے ساتھ، پر نواسوں اور پر نواسیوں کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں. اب بھی وہ کہیں کہ جی مرنا نہیں ہے اور خوف آئے یا وسوسہ شیطان ڈالے، تو اب ساری ذمہ داریاں تو پوری کر لی ہیں. اب سفر تو ہے، ایک دن تو جانا ہے، رخصت تو ہونا ہے. آپ احبب من شئت فإنک مفارق، آپ کسی سے کتنی محبت کر لیں ایک دن اس سے جدا تو ہونا ہی ہے. تو لہذا صبر مسلمان جو ہے اس کا تو یہ بلیو ہے کہ موت ایک سفر ہے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا. تو لہذا جب انسان اس طرح سوچے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری ایک خاتون ہیں، ماشاءاللہ بڑی محبت کرتی ہیں، ہم میری والدہ کی طرح ہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا بھائی کیوں، آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہتی بس لگتا ہے. میں نے کہا جی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنے شوہر سے ملیں، اپنے والدین سے ملیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، اور فائنلی اللہ رب العزت سے ملاقات ہو؟ تو یہ سب کچھ تو جب ہی ہوگا جب تک موت نہ آئے. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا موت کی تمنا مت کرو، لیکن مومن جو ہے وہ موت سے نفرت بھی نہیں کرتا، تمنا نہیں کرتا لیکن نفرت بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آپ کو ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ جی بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے آ کے غلاموں کا تقاضا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں تسبیحات فاطمہ، کہ بھئی تم اس پر عمل کر لو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ شخصیت تھے جو کائنات کے سردار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ آپشن دیا تھا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ ہم سونے کے بنا دیں اور یہ آپ کے ساتھ چلیں. تو اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا آپشن دیا گیا کہ میں نبوت لوں بادشاہت کے ساتھ یا نبوت لوں فقیری کے ساتھ. تو میں نے نبوت لی فقیری کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ نہیں لی. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے، اور آپ کا خاندان ایک رول ماڈل تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دے دیتے؟ بالکل آپ دے سکتے تھے نا بھائی، غلام دے دیتے، لیکن آپ نے غلام نہیں دیے. غلام دے دیتے تو کیا مثال بنتی کہ بھئی دیکھو اپنی بیٹی کو غلام دی. حالانکہ دے سکتے ہیں، کوئی شرعی طور پہ ناجائز تو نہیں تھا، لیکن وہ جو ایک اخلاق کے حضور نے فرمایا نا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں جو مکارم اخلاق ہیں ان کی جو ٹاپ لیول ہے، اس کا جو ٹاپ لیول ہے وہاں تک پہنچا ہوں، اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ بھئی بیٹی کو کہتے کہ بھئی یہ تو زندگی چند روزہ ہے، تم تو یہ کام کاج کر کے اپنا گزارا کر سکتی ہو. غلام لوگی تو ان کا سوال جواب ہوگا، اور وہ ایک رول ماڈل والا جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ فقر و فاقے کی زندگی گزاری. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آرام کر رہے تھے تو آپ کو دیکھا کہ آپ کے جسم پہ، کیونکہ آپ کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال ڈلی ہوئی ہوتی تھی، تو اس پر لیٹنے کی وجہ سے جسم کے اوپر نشان تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ کہا یا رسول اللہ، یہ روم اور فارس کے بادشاہ تو بڑے بڑے محلات میں رہیں اور نرم نرم بستروں پہ سوئیں، اور آپ اس کائنات کے بادشاہ، آپ یہ اس طرح سے کھجور کے چھال والے بستر پہ سو رہے ہیں. اور تو حضور نے فرمایا اے عمر، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جس دن اللہ رب العزت مجھے کھانے کو دے تو میں شکر ادا کروں،
اور اللہ رب العزت جس دن مجھے نہ دے تو میں صبر کروں، تو میں تو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ زندگی خود منتخب کی ہے۔ تو لہذا ناظرین، آج کائنات کے ہر فرد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رول ماڈل ہیں پوری دنیا کی خواتین کی، اور ان کا جو کردار ہے، ان کی جو زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو یہ پس منظر تھا۔ دیکھیں، مشقت پہ تو سب کو لایا جا سکتا ہے نا، آرام پہ کیسے لائیں گے؟ اگر ایک جو ہے ایک لیڈر خود تو بڑی آرام طلب زندگی گزارتا ہو اور بڑے بڑے محلات میں رہتا ہو، اور باتیں وہ کرے غریبوں کی، اور باتیں وہ کرے جو ہے وہ عام لوگوں کی، تو عام لوگ اس کو کیسے رول ماڈل سمجھیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یار یہ تو خود تو بڑی عالیشان زندگی گزارتا ہے اور ہمیں یہ تبلیغ کر رہا ہے سادگی کی۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ تو اخلاق حسنہ کی ٹاپ پہ پہنچے ہوئے تھے، چوٹی پہ تھے، تو لہذا اس رول ماڈل تو پھر اسی طرح ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو میری بہن نے کہا ہے کہ جی ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، وہ 75 ایئرز اولڈ ہیں، اور اب کیا کریں؟ وہ جائیداد اپنی تقسیم کر دیں بچوں میں۔ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بچے لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں، نفرتیں پیدا ہوں، آپ کو برا بھلا کہیں، تو پھر تو یہ جائیدادیں آپ اپنے ساتھ رکھیں اور قبر میں چلے جائیں۔ پھر بعد میں آپ کی اولادوں کا جو حال ہونا ہے وہ سب کے سامنے، میرے سامنے اس لیے کہ میں ان مسائل کو ڈسکس کرتا ہوں، میرے سامنے مسائل آتے ہیں۔ دیکھیں، شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو یعنی جو آئیڈیل سچویشن ہے جو ہماری خواتین نہیں کرتی، وہ کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جب شوہر کی جو جائیداد تھی، جو وراثت تھی، وہ اپنی زندگی کے اندر ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں وہ تقسیم کر دیں تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ عام طور پہ ظلم ہوتا ہے، بیٹا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک ماں ہے، اس کا اگر ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی 4-5 بیٹیاں ہیں، اب وہ ماں باپ مرا، یعنی شوہر مرا، اس کی جائیداد ساری اس کے پاس آ گئی، مکان، پراپرٹیاں، اب وہ مزے سے رہ رہی ہے، بچہ جو ہے کوئی کام کاج نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے اماں کو ذرا سنبھال کے رکھو، خوش رکھو، اور اماں کے بعد جو ہے ساری جائیداد میرے کنٹرول میں ہوگی، یہ مکان میرے کنٹرول میں ہوگا۔ اب وہ تو کیا کرے گا؟ وہ تو ہمیشہ کہے گا اپنی ماں کو کہ نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ تو روکے گا اور وہ چاہے گا کہ سارا کچھ جو ہے اینڈ میں اس کی کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو لہذا دیکھیں، خاص طور پہ ظلم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ اور میں تو حیران ہوں، ایسی مائیں بہت زیادہ ہیں، ایسی خواتین جو باپ کی اپنے شوہر کی جائیداد کو تقسیم نہیں کرتی۔ آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ خوف ہے کہ جی آپ بھوکے مر جائیں گے؟ کیا یہ خوف ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو اٹھا کے روڈ پہ پھینک دے گی؟ وہ یعنی آپ کو اپنی اولاد پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، تو کیا آپ نے تربیت کی اپنی اولاد کی کہ وہ آپ کو اٹھا کے روڈ پہ پھینک دے گی؟ تو لہذا اس طرح سے نہ کریں، جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کر دیں شریعت کے مطابق۔ اور اس وقت سب سے زیادہ مسائل جائیداد کے، پراپرٹی کے جھگڑے مسلمانوں کے اندر ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر، اور سب سے زیادہ احکام جائیداد کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، شریعت نے بیان کر دیے، حضور نے بیان کر دیے۔ حضور نے وصیت کر دی کہ دیکھو جائیداد کے معاملے کو سنبھال کے رکھو، تقسیم کرو۔ تو لیکن ہماری خواتین اب 75 سال عمر ہے، تو آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ خوف کیا ہے؟ جو آپ کا حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جو بچوں کا بنتا ہے اپنی زندگی میں دے دیں، تاکہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے، کوئی جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے تو آپ اس کو حل تو کر سکیں گے، ورنہ تو آپ انتقال کر جائیں گے تو کہاں سے حل ہوگا؟ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ گرم ہاتھوں سے دینا چاہیے، ٹھنڈے ہاتھوں سے دینے کا کیا فائدہ؟ جب مر جائیں گے تو واقعی چلا جائے گا اور پھر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ دیکھیں، بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں آپ کی، وہ بیچاری ابھی بھی کرائے کے گھروں میں رہ رہی ہوں گی، اور ان کے اوپر مارگیج چڑھی ہوئی ہوگی، کونسل کے گھروں میں رہ رہی ہوں گی، اور بیچاری جو ہے وہ سوچتی ہوں گی کہ یار ماں ہمیں ہمارے والد کا کب حصہ دے تاکہ ہم بھی کوئی مکان خرید لیں، کوئی فلیٹ خرید لیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، لڑکیاں بچیاں بتاتی ہیں کہ بھئی ہماری جو والدہ ہیں وہ تقسیم نہیں کر رہی، اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اگر ہم ان کو کہیں گے تو وہ برا مان جاتی ہیں۔ پھر ایک کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ایک مکان بیچا شوہر کا، اور وہ شوہر کا مکان بیچ کے کہا اچھا بچیوں کو میں دوں گی، اور بچیاں کہتی ہیں ہمیں دیا ہی نہیں، اور سارے پیسے جو ہے وہ خود اپنے بہن بھائیوں کو دے دیے اور اپنے بیٹے نے قبضہ کر لیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اب پھر یہ جب والدہ یا والد انتقال کرے گا تو یہ جو بچے ہیں یہ کیا ان کے لیے دعا کریں گے؟
یہ تو دعا نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو ظالم تھے، ہمارے والدین تو ظالم تھے، تو لہذا کیوں ایسے کرتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور دنیا کے اندر، زندگی کے اندر اپنے معاملات کو حل کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، بیٹا بات نہیں کرتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ اولادوں کو آج کل کیا ہو گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک نوجوان جو ہے اپنی والدہ کو مار رہا تھا. اچھا، اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور بڑا دنیا میں شور مچا، اور پھر اس کا کیس بھی بنا. پھر وہ ماں نے اینڈ میں اس کو معاف بھی کر دیا. ایک طرف وہ کہتی ہے کہ یہ اکثر یہ مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں. ماں دیکھیں، ماں ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ماں کا دل بڑا، لیکن وہ تو ماں ہے نا، اس نے تو اپنی اولاد کو معاف کر دیا. لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لک آفٹر کریں. اگر آپ نے ان کو لک آفٹر نہیں کیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اور تعوذتین 6 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 6 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ ہر قسم کے بری نظر سے، جادو سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.